نبی کا سچا غلام بیٹھے گا تو وہ منہ دیکھ کر کے فیصلہ نہیں کرے گا، بلکہ رب کا خوف اپنے دل میں بٹھا کر کے فیصلہ کرے گا، تو اس کے قلم سے ظلم نہیں پھیلے گا بلکہ انصاف کا بول بالا ہو جائے گا۔ زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے مفتی صاحب کیا مسلمانوں کے پاس علم تھا، ان کے پاس تعلیم تھی، تو بڑے بڑے عہدوں پر رہنے کے بعد بھی انہوں نے کبھی اپنے عہدے کا استعمال نہیں بلکہ ہمیشہ شریعت کا پالن کیا۔ نام سنا ہوگا تم نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہیبت و سطوت کا عالم یہ کہ جس راستے سے گزر جائے شیطان راستہ بدل دے۔ اللہ کے رسول کا وہ مقدس صحابی، آدھی دنیا کا مالک حضرت عمر فاروق اعظم، اللہ اکبر کبیرہ، ایک دن آپ نے اپنے غلام یروکا سے کہا، اے یروکا بڑے دن ہو گئے ہیں مچھلی نہیں کھائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ کے غلام یروکا نے کہا حضور کیسی بات کرتے ہیں، ابھی آپ کے لیے مچھلی لے کر کے آتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا چھوڑو یروکا، نہیں کھاتے مچھلی، کیا تھوڑی سی مچھلی کھانے کے لیے 16 میل گھوڑا دوڑائیں، 8 میل ادھر سے 8 میل ادھر سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے منع فرما دیا چھوڑو مچھلی نہیں کھاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن ظہر کی نماز ہوئی، حضرت یروکا نے کہا پہلی مرتبہ میرے آقا نے کسی چیز کی خواہش کا اظہار کیا ہے، آج سے پہلے تو سوکھی روکی سوکھی کاٹ کر کھا کر کے پوری زندگی گزار رہے ہیں، آدھی دنیا کے مالک ضرور ہے لیکن بدن پر پرانا کپڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ کے غلام یروکا نے ظہر کی نماز پڑھی، جلدی سے گھوڑا نکالا، تیزی کے ساتھ دریا پر پہنچے اور مچھلی کا ٹوکرا خرید کر کے لائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ادھر نماز عصر ہو چکی تھی، نماز عصر پڑھی حضرت عمر فاروق اعظم کے پیچھے، اور جیسی نماز کے بعد مصافحہ کیا، عرض کیا حضور اللہ نے آپ کی خواہش کو پورا فرما دیا ہے۔ جی بے شک بے شک جی، جیسی اتنا کہا نا اللہ نے آپ کی خواہش کو پورا فرما دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا یروکا ہماری کون سی خواہش، ہماری کون سی تمنا، تو حضور آپ نے کہا تھا نا آپ کا مچھلی کھانے جی چاہ رہا ہے، میں آپ کے لیے مچھلی لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جیسے ہی اتنا سنا کہ آپ کے لیے مچھلی لے کر کے آیا ہوں، آپ گھر نہ گئے، سیدھے استبل پہنچے اور جانے کے بعد گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، اور ہاتھ پھیرتے پھیرتے گھوڑے کے کان کے پاس گئے، ارشاد فرمایا یروکا تم نے گھوڑا تو بڑی چترائی سے صاف کیا ہے لیکن کان صاف کرنا بھول گئے ہو۔ اس کے بعد جو حضرت عمر نے فرمایا وہ سننے کے قابل ہے، آپ ذرا سنتے چلے جائیے گا کہ جب مسلمانوں کے پاس علم تھا تو کبھی پاور کا غلط استعمال نہ کیا بلکہ ہمیشہ اپنے رب سے ڈرتے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ارشاد فرماتے ہیں او یروکا سنو، تمہاری محبت پر، تمہاری قربانی پر، تمہارے جذبہ ایثار پر مجھے کوئی شک نہیں ہے، یقیناً تم بڑی محبت کرتے ہو، یقیناً تم بڑا پیار کرتے ہو، لیکن یروکا ذرا بتا تو صحیح اگر قیامت کے دن اس بے زبان گھوڑے نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر دی اے میرا مولا تیرے بندے عمر نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مجھے 16 میل دوڑایا تھا، او یروکا ذرا یہ بتاؤ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا۔ یروکا مچھلی کھا تو لوں لیکن اگر اس گھوڑے نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر دی اے میرے مولا تیرے بندے عمر نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مجھے 16 میل دوڑایا تھا، بتا یروکا میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آدھی دنیا کے بادشاہ حضرت عمر فاروق اعظم لیکن اللہ سے کس قدر ڈر رہے ہیں کہ گھوڑا دوڑانا بھی پسند نہیں فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں او یروکا سنو، یہ مچھلی کا ٹوکرا گھر سے اٹھاؤ اور جا کر کے مدینے کے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دو اور ان سے کہنا کہ وہ تیری بھی مغفرت کی دعا کرے اور میری بھی مغفرت کی دعا کرے۔ جی 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 بے شک۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات علم حاصل کریں، تعلیم کو اہمیت دیں،
اپنے بچوں سے موبائل چھینے اور ان کے ہاتھوں میں کتاب دیں۔ دوسرا کام، آپ حضرات تجارت میں مضبوط ہو۔ کیا ہو گیا بھائی؟ معاملہ کیا ادھر ہو کیا رہا ہے؟ جسے جانا ہے میرے بھائی ایک مرتبہ چلے جاؤ، اللہ کے رسول کے ذکر کی محفل کو برباد مت کرو۔ دیکھو اس کا بڑا گناہ ملتا ہے اور اس سے ہماری قسمت خراب ہو سکتی ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ میں نے کیا کہا؟ تجارت کو مضبوط کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام میں تجارت کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ اسلام میں سب سے اوپر تجارت ہے، پھر صنعت یعنی ہاتھ کا ہنر کاریگری ہے، اس کے بعد کاشتکاری ہے نا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، اسلام کی سب سے پہلی جنگ جنگ بدر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی جنگ بدر میں میرے سرکار کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں، اسلام کے سب سے مقدس شہید۔ لاکھ دھویا داغ مگر دھبا نہ گیا، دھت تیرے داغ کی ایسی تیسی۔ کتنا بھی بتاتے رہو لیکن میرے بھائیوں کو ماننے کی بات، آپ حضرات جتنے بیٹھے ہیں خدا را اتنے ہی حضرات توجہ کے ساتھ سنتے رہے۔ جو ادھر ادھر جا رہا ہے اپنی اپنی قسمت ہے نا، کوئی یہاں سے فائدہ لے کر کے جائے گا، کوئی یہاں سے نقصان لے کر۔ آپ حضرات بس بیٹھے ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اپنے باپ کی تعریف کو نہیں کر رہا، بات تمہارے کام کی ہے کہ نہیں ہے؟ کام کیا تو بولے سبحان اللہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے پہلے شہید ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے سرکار کے سگے چچا ہیں، اسلام کے لیے سب سے پہلے اپنی جان قربان کی ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ لیکن جب آپ کو دفنانے کا نمبر آیا، آپ کو کفن دینے کا نمبر آیا، اللہ کی قسم مسلمانوں کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا کفن دے دیا جاتا۔ اگر آپ کا سر ڈھک رہے تھے تو پیر کھلتے جاتے تھے، اگر پیر ڈھک رہے تھے تو سر کھلتا جاتا تھا۔ نبی کے کونین نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، میرے چچا کا سر ڈھک دو اور آپ کے پیروں پر گھاس ڈال دو۔ اس خر گھاس ہوتی تھی مدینے کے اندر، اس خر گھاس کاٹ کر کے لائے، سرکار کے چچا کے قدموں پر ڈالا گیا اور اس عالم میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک عالم یہ ہے کہ کفن دینے کے لیے بھی پورا کپڑا میسر نہیں ہے، اور جلد سال گزرے ہیں، ایک انسان مدینہ آتا ہے، زکوٰۃ کے پیسے کی تھیلی لے کر کے اعلان لگاتا ہے، اگر کوئی غریب ہو تو میں اس کو زکوٰۃ دینے آیا ہوں، کوئی فقیر ہو میں اسے زکوٰۃ دینے آیا ہوں، کوئی مسکین ہو میں اسے زکوٰۃ دینے آیا ہوں۔ اللہ کی قسم تاریخ بتاتی ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے والا ایک گلی سے دوسری گلی، ایک کونے سے دوسرے کونے، پورا مدینہ پار کر گیا، لیکن کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ ملا۔ اس انسان نے آواز لگائی تھی، ارے کہاں گئے مدینے کے غریب، کہاں گئے مدینے کے فقیر، کہاں گئے مدینے کے مسکین؟ مشیت کے لقیب نے جواب دیا تھا، اور زکوٰۃ دینے والے، کیا تجھ کو پتا نہیں ہے کہ اپنے محبوب کے قدموں کی برکت سے ہم نے مدینے کی غریبی کو دور فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی عاصم القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک وقت وہ ہے کہ مدینے کے مسلمانوں پر اسلام کے سب سے پہلے شہید کو کفن دینے کے لیے بھی پورا کپڑا نہیں ہے، اور آج وقت ہے کہ مدینہ اتنا امیر ہے، اتنا امیر ہے کہ وہاں پر کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں۔ زکوٰۃ دینے والے تو موجود ہیں لیکن زکوٰۃ لینے والا نہیں۔ آخر یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیا کوئی سیٹ آیا تھا آ کر کے درائی مودا ننیر اشرفیہ بانٹ گیا تھا؟
نہیں کوئی سیٹ نہیں آیا تھا، کوئی مالدار بانٹنے کے لیے نہیں آیا تھا، آسمان سے دولت نہیں برسی تھی، بلکہ مصطفیٰ کریم نے اپنے صحابہ کو تجارت کا سبق دیا، تجارت کے طریقے بتائے، اور مصطفیٰ کریم نے اتنے پیارے پیارے طریقے اپنے صحابہ کو تجارت کے بتائے کہ جب صحابہ کرام نے مصطفیٰ کریم کے اس طریقے تجارت پر عمل کیا تو چند سالوں میں مدینے کی غریبی کا ایسا خاتمہ ہوا کہ جس دن سے مدینہ امیر ہوا ہے آج تک کبھی غریب نہیں ہوا ہے۔ بے شک جی، مدینہ جب سے امیر ہوا ہے کبھی غریب نہیں ہوا۔ کیسے طریقے بتائے تو ذرا سنو۔ ایک صحابی رسول مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں کچھ مانگنے کے لیے آئے، حالانکہ میرے نبی کی عادت کریمہ یہ تھی کہ میرے مصطفیٰ کسی کو منع نہیں فرماتے تھے، جو بھی آپ کے دربار میں آتا تھا کچھ نہ کچھ لے کر کے جاتا تھا، کوئی خالی نہیں جاتا تھا۔ ایک مرتبہ حاتم طائی کے پوتے نے امام علی مقام سے کہا تھا، اے حسین ابن علی تم جانتے ہو میرا دادا کون ہے؟ تو کہا کون ہے تیرا دادا؟ تو کہنے لگا میرے دادا کے 12 دروازے اور میرا دادا 12 کے 12 دروازوں سے سائلوں کو عطا کرتا ہے، 12 کے 12 دروازوں سے سخاوت لٹاتا ہے۔ اگر مانگنے والا پہلے دروازے پر آئے میرا دادا دیتا ہے، وہی مانگنے والا دوسرے دروازے پر آ جائے میرا دادا پھر بھی دیتا ہے۔ یہ کہ بات دیگر ہے، اگر 12 کے 12 دروازوں پر وہ مانگنے والا آ جائے تو میرا دادا اس کو 12 کے 12 دروازوں سے دیتا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا او حاتم طائی کے پوتے کان کھول کے سن لے، وہ تیرا دادا ہے کہ جہاں مانگنے والا آتا ہے تو ایک مرتبہ مانگ کر کے اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی، اس کو 12 مرتبہ تیرے دادا کے پاس جانا پڑتا ہے۔ سن لے میرے لالا کا دربار وہ دربار ہے کہ جو میرے لالا کی بارگاہ میں ایک بار آ جاتا ہے قیامت تک اس کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ بے شک جی، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ جو میرے نانا کے پاس ایک بار آ جاتا ہے قیامت تک کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ایسا دربار ہے میرے نبی کا، لیکن اپنے صحابی کو منع کر دیا، کچھ نہیں دیں گے، بلکہ آپ نے فرمایا بتاؤ تمہارے گھر میں کیا ہے؟ عرض کرنے لگے حضور ایک چادر ہے، آدھی بچھا لیتا ہوں اور آدھی اوڑھ لیتا ہوں، ایک پیالہ ہے جس سے میں پانی پی لیتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا گھر جاؤ اور گھر سے دونوں چیزیں لے کر کے آؤ، پیالہ بھی لاؤ چادر بھی لاؤ۔ وہ صحابی گھر گئے اور گھر جانے کے بعد چادر اور پیالہ دونوں چیزیں حضور کی بارگاہ میں لائے۔ میرے سرکار نے دونوں چیزیں اپنے سامنے رکھی، ارشاد فرمایا ان کو کون لینا چاہتا ہے، ان کو کون لینا چاہتا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا حضور 1 درہم میں میں لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے ان کو نہیں دیا، جی بلکہ آپ نے پھر ارشاد فرمایا کون ہے جو اس سے زیادہ کا لینا چاہتا ہے، کون ہے جو اس سے زیادہ کا لینا چاہتا ہے، کون ہے جو اس سے زیادہ کا لینا چاہتا ہے؟ تو دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے حضور 2 درہم میں میں لیتا ہوں۔ میرے سرکار نے وہ پیالہ اور چادر 2 درہم میں بیچی۔ اس کے بعد مصطفیٰ کریم نے اپنے صحابی کو بلایا، ارشاد فرمایا یہ دونوں درہم لو، 1 درہم کا اپنے گھر والوں کے لیے اناج خریدو اور 1 درہم کی کلہاڑی خرید کر کے لاؤ۔ وہ صحابی رسول بازار گئے، 1 درہم کی کلہاڑی خریدی اور 1 درہم کا اناج خریدا، اناج اپنے گھر والوں کو دیا اور کلہاڑی لے کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جب کلہاڑی لے کر کے حاضر ہوئے، مصطفیٰ کریم نے اتنا لمبا ڈنڈا منگایا، اپنے ہاتھ سے چھیلا اور چھلنے کے بعد کلہاڑی میں لگا دیا۔ اپنے صحابی سے ارشاد فرمایا یہ کلہاڑی لو، جنگل جاؤ اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر کے لاؤ، بازار میں لا کر کے بیچو اور 15 دن تک میرے پاس مت آنا۔ وہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ میں نے مصطفیٰ کے فرمان پر عمل کیا، جنگل جاتا تھا، لکڑیاں کاٹتا تھا، بازار میں لا کر کے بیچ دیتا تھا۔ 15 دن پہلے عالم یہ تھا کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، اور اب عالم یہ ہے کہ اللہ
بے شک زندہ باد زندہ باد زندہ باد 15 دن پہلے میرے پاس کچھ نہیں تھا، اور اب عالم یہ ہے کہ اللہ نے مجھے مالدار بنا دیا تھا۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں مسلمانوں، تجارت میں مضبوط بنو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تجارت کرو تجارت۔ تم نے دیکھا نہیں ایک پان کے کھوکے والے کا بھی گاؤں کے چودھری پر احسان ہوتا ہے، اس لیے کہ چاہے ایک سگریٹ کا ہی ادھار ہو، کسی نہ کسی پر ہوتا ضرور ہے، اور بڑے بڑے مالدار اس کے کھوکے پر بیٹھنے جاتے ہیں۔ تجارت چھوٹی ہو یا بڑی، تجارت کرنے والے کی عزت ہوتی ہے، اس کا اپنا وقار ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ تم مسلمان ہو تو تجارت بھی ایمانداری کے ساتھ کرنا۔ جب تم ایمانداری کے ساتھ کرو گے تو تمہاری کمائی میں اتنی برکت ہوگی، اتنی برکت ہوگی کہ تم حیرت میں پڑ جاؤ گے کہ میری بکری زیادہ ہو رہی ہے یا آسمان سے برکت زیادہ آ رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کروڑوں لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ کی اتباع کرتے ہیں۔ آپ کا کام تھا کپڑے کا، کس کا کام تھا بولو؟ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے اپنے ایک ملازم کو بلایا اور اس کو کپڑا دیا، اور کپڑا دینے کے بعد اس کو بازار بھیجا، جاؤ کپڑا بیچ کر کے آؤ۔ لیکن جب آپ اس کو مال دے رہے تھے، انہی کپڑوں میں ایک کپڑا تھا جس کپڑے میں کچھ کمی تھی، کچھ عیب تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا جب تم بازار میں یہ کپڑا بیچنا تو اس کپڑے کی کمی بتا دیں۔ کیا فرمایا بولا آپ نے؟ اس کپڑے کی، ارے بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اس کپڑے کی کمی بتا دینا، بغیر کمی بتائے کپڑا مت بیچنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد آپ کا ملازم بازار گیا، بازار جانے کے بعد کپڑا بیچا، اور کپڑا بیچنے کے بعد جب واپس آیا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں 30,000 درہم پیش کیے۔ 30,000 درہم آج کے دور میں کروڑوں بنتے ہیں، کروڑوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب 30,000 درہم آپ کو دیے، آپ نے یہ نہ پوچھا کہ اس میں فائدہ کتنا ہوا، پروفٹ کتنا ہوا، بینیفٹ کتنا ہوا، نہ بلکہ آپ نے سب سے پہلے اپنے ملازم سے یہ پوچھا، اے میرے بھائی ذرا یہ بتاؤ کہ جس کپڑے میں عیب تھا، جس کپڑے میں کمی تھی، تم نے اس کی کمی کو بتایا کہ نہیں بتایا، اس کے عیب کو ظاہر کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کا ملازم قدموں میں گر گیا، ہاتھ جوڑ کر کے عرض کرنے لگا، حضور مجھے معاف فرما دیجئے، بازار کی بھیڑ کی وجہ سے اور سفر کی تھکان کی وجہ سے میں بھول گیا تھا اور کپڑے کی کمی نہ بتایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، او میرے بھائی یہ سارے پیسے یہاں سے لے جاؤ اور غریبوں میں بانٹ دو، نقصان تو گوارا ہے لیکن دھوکے کا پیسہ گوارا نہیں ہے۔ 30,000 درہم کا نقصان اٹھانا گوارا ہے لیکن کسی کے دھوکے کا پیسہ کھانا گوارا۔ یہ طریقہ تجارت تھا مسلمانوں کا، پوری ایمانداری کے ساتھ تجارت کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ جس ملک میں تجارت کرنے جاتے تھے وہاں کے غیر مسلم بھی مسلمان تجارتیوں کے آنے کا انتظار کرتے تھے۔ بے شک بے شک مسلمان تجارتی آئیں گے، ہم انہی سے سامان خریدیں گے، اس لیے کہ وہ کبھی دھوکہ نہیں کرتے۔ بے شک۔ آج مسلمان ہی اپنے مسلمان بھائی پر بھروسہ کرنے تیار نہیں۔ سونے کی دکان اگر مسلمان کی ہے تو سب سے زیادہ بھٹیائی ملے گی، اگر کپڑے کی دکان ہے تو سب سے زیادہ بھٹیائی ملے گی، اگر غلے کا کاروباری ہے تو سب سے زیادہ بھٹیائی ملے گی۔ اے نادانو سنو، ہم کو اللہ نے انسان بنایا ہے، اور جب ہم کو دنیا میں بھیجا، ہمارے دنیا میں بھیجنے سے پہلے جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ہمارے رب نے ہماری روزی کا انتظام فرما دیا تھا۔ تو یاد رکھنا، دنیا سے تم جب جاؤ گے، جب اپنے نصیب کا، اپنے حصے کا آخری دانہ کھا لو گے، اللہ کے بندو تمہارے حلق میں جو بھی دانہ جائے وہ حرام کا نہ ہو بلکہ حلال کا ہو۔ جب حلال کھاؤ گے اللہ
اللہ تمہاری اولاد کو وفادار بنا دے گا اور تمہاری عبادتوں کو قبول فرما لے گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ یہی سرکار امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ مائک ساتھ نہیں دے لیا، جان نکال لیا بولتے ہوئے، لیکن بولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہاں سے پورا حلق پکڑ لیا، جیب ایسے چپک رہی ہے جیسے کسی نے باندھ دی۔ یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی چادر لے کر کے، آپ نے فرمایا بہن چادر کی کیا قیمت ہے؟ تو کہنے لگی 50 روپے۔ آپ نے فرمایا بہن یہ تو اور زیادہ کی ہے، تو کہا حضور 100 روپے دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا یہ تو اس سے بھی زیادہ کی ہے، کہنے لگی 150 دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا یہ تو اس سے بھی زیادہ کی ہے، تو کہنے لگی 200 دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا بہن یہ تو اس سے بھی زیادہ کی ہے، تو کہنے لگی حضور اب آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا او میری بہن سن لے، میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا ہوں، جا بستی میں جا، جو تجارت میں سب سے زیادہ ماہر ہو، جو خرید و فروخت میں سب سے زیادہ ماہر ہو، جس کو سامان کی سب سے اچھی پکڑ پہ ہو اور جس کی سامان کو اچھی طریقے سے پہچان ہو، اس کو بلا کر کے لاؤ اور اس سے بھاؤ لگواؤ، اس سے پیسے لگواؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ عورت بستی میں جاتی ہے، سب سے ماہر انسان کو لے کر کے آتی ہے۔ وہ انسان آیا اور آنے کے بعد سرکار امام اعظم ابو حنیفہ نے ارشاد فرمایا او بھائی ذرا بتاؤ تو صحیح یہ چادر کتنے کی ہے؟ تو وہ انسان کہتا ہے حضور اس کی قیمت تو 400 روپے ہے۔ 400 روپے ہے۔ تو آپ نے اپنی جیب سے 400 درہم نکالے اور اس عورت کو عطا فرما دیے۔ اگر ہم میں کا کوئی ہوتا تو 50 میں ہی لے لیتا اور فخر محسوس کرتا کہ آج تو مزہ آ گیا، 400 میں مل گئی اور قیمت 50 میں مل گئی، قیمت 400 کی ہے، 600 کی بیچوں گا، 550 کا منافع کماؤں گا۔ لیکن پہلے مسلمان نہیں کرتے تھے، وہ ہمیشہ دوسروں کے سامان کا، دوسروں کی چیزوں کا خیال رکھتے تھے، اور یہی وجہ ہوتی تھی کہ غیر مسلم جب مسلمان تجارتیوں کی سچائی دیکھتے تھے، امانت داری دیکھتے تھے، تو وہ کہنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ جب تم مصطفیٰ کے غلام ہو کر کے اتنے سچے ہو تو تمہارا نبی کتنا سچا ہوگا، کلمہ پڑھا لو اور اسلام میں داخل کر لو۔ بے شک بے شک، زندہ باد زندہ باد۔ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے گا، اسلام پھیلانے میں جتنا ہاتھ اللہ والوں کا ہے، جتنا ہاتھ مجاہدین کا ہے، اتنا ہی ہاتھ مسلمان تجارتیوں کا بھی ہے۔ ہندوستان میں سب سے پہلے اسلام سرکار غریب نواز کی وجہ سے نہیں بلکہ مسلمان تجارتیوں کی وجہ سے آیا۔ جی لیکن افسوس آج مسلمان تجارت کے میدان میں سب سے پیچھے۔ ہم نے سعودی کو سب کچھ سمجھ لیا، دبئی کو سب کچھ سمجھ لیا، جاؤ، لیکن ہمیشہ کے لیے مزدور مت بنو۔ اپنے بچے کو پہلے مضبوطی کے ساتھ تعلیم حاصل کراؤ، پھر اس کو مضبوط کاروبار میں لگاؤ، اور اپنے کاروبار کو جب تم مضبوط کرو گے تو پھر تم کسی کے غلام نہیں بنو گے۔ بے شک جی۔ تجارت ایک ایسا پیشہ ہے کہ جہاں چھوٹا تاجر ہو یا بڑا تاجر، چاہے وہ 10 درجن کیلے ہی کیوں نہ بیچتا ہو، لیکن پھر بھی اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور 1000 روپے کا مزدور کیوں نہ ہو پھر بھی اس کو مزدور کی نگاہ ہی سے دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں گزارش کرتا ہوں، چاہے بچی ہو چاہے بچہ ہو، دونوں کو تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیجئے، اپنے گھروں کو تعلیم سے، اپنے گھروں میں تعلیمی ماحول پیدا کیجئے، گھر میں چھوٹا سا کمرہ بنائیے، اس میں ضرورت کی کتابیں رکھیے، ضرورت کے سامان رکھیے، پڑھنے کا ماحول بنائیے، تاکہ آپ کا بچہ جب پڑھے گا لکھے گا، اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا نوشتہ شب پر دل لخش بھی شبد کہ رات
تھی، انشاءاللہ آج بھی عزتیں ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ سبھی حضرات تشریف رکھیں، مفتی صاحب قبلہ تشریف لے آئے ہیں، آپ آ جائیں اور آگے آگے ہو کے بیٹھے، آ جائیے، قریب ہو کے بیٹھے، ماشاءاللہ، آ جائیں، قریب ہو کے بیٹھے، سبحان اللہ۔ یہ اٹھک بیٹھک کا ماحول ختم کر دیں، آپ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ الحمدللہ تشریف لے آئے ہیں، ان کا ہم اور آپ سب مل کر کے بھرپور خطاب سماعت کریں گے۔ تشریف رکھیں، ان کے چہرے کی زیارت کریں، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ان سے بہترین خطاب بھی سماعت کریں گے۔ ماشاءاللہ خطیب ہردل عزیز کی آمد ہے، اور میں اپنے گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ انشاءاللہ الرحمن مفتی صاحب قبلہ کی گفتگو ہمیں اور آپ کو سماعت کرنی ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارش یہی ہے کہ آپ کو اگر دوبارہ سے باوقار ہونا ہے، باعزت ہونا ہے، تو تعلیم کے میدان میں بھی آگے آئیے، تجارت کے میدان میں بھی آگے آئیے۔ جب تک ہماری تعلیم مضبوط نہیں ہوگی، تجارت مضبوط نہیں ہوگی، ہمارا کھویا ہوا وقار واپس نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، مصطفیٰ کریم نے خود تجارت فرمائی ہے، رب کریم نے آپ کو تمام تر مراتب سے سرفراز فرمایا، اس کے باوجود بھی نبی کے کونین نے اپنے صحابہ کو کامیابی کا راز تجارت میں بیان فرمایا، اور مصطفیٰ کے صحابہ تجارت فرماتے تھے، تابعین تجارت فرماتے تھے، تبع تابعین تجارت فرماتے تھے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا آپ حضرات تجارت کے میدان میں آگے آئیں، اپنے کالجز بنائیں، اپنے تعلیمی ادارے بنائیں، اپنے انسٹیٹیوٹ بنائیں، اور یہ جو ہمارے نوجوان ہوتے ہیں اپنی پڑھائیاں چھوڑ چھوڑ کر کے بہنوں کو کالج بھیجتے ہیں اور بڑے بڑے موبائل ہاتھ میں دلاتے ہیں، وہ غیروں کے ساتھ بینچ پر بیٹھی ہے، مخلوط تعلیم ہوتی ہے، اور نوٹس کے نام پر نمبروں کی ادلا بدری ہوتی ہے، اور اسی میں ہماری بہن غیروں کا شکار ہو جاتی ہے۔ خدا را اگر آپ کو پڑھانا ہے اپنے ادارے میں پڑھائیے، اپنی نگرانی میں پڑھائیے، ایسے حالات میں پڑھائیے، ایسے ایٹماسفیئر میں پڑھائیے کہ جہاں ماحول اپنا ہو، پڑھانے والے اپنے ہو، تعلیمی ادارے اپنے ہو۔ کیا بات ہے جی! ایسی ڈگری سے کوئی فائدہ نہیں کہ جس میں عزتوں کے جنازے نکل جائے، ایسی ڈگری سے جاہل رہنا بہتر ہے جس میں عزتوں کے سودے ہو جائیں۔ خدا را ہزاروں ویڈیو آتی ہیں، ہزاروں خبریں آتی ہیں جس میں ہماری بہن بیٹیاں غیروں کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ میں نے جس پر اپنے مدرسے سے آتے ہوئے ٹھاکر دوارہ میں کئی مرتبہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر کہ مسلمان بیٹیاں غیروں کے ساتھ، چونکہ اللہ جانتے ہیں آپ کئی سارے وہاں پر کوچنگ سینٹر ہیں، لڑکیاں پڑھنے کے لیے آتی ہیں، اور مسلمان بھیج بھی دیتے ہیں اکیلے اپنے بیٹیوں کو، اور وہاں جانے کے بعد کیا کرتی ہے، کبھی خود اپنی آنکھوں سے جا کر کے دیکھتی۔ اس لیے گزارش کرتا ہوں خدا را اپنے آپ کو مضبوط کیجئے۔ بہت تم نے موبائل چلا لیے، بہت ایک دوسرے کی چغلی کر لی، بہت تم نے غیبتیں کر لی، بہت ان بزرگوں نے اپنے بھائیوں کی پرانی لڑائیاں بتا بتا کر کے، خاندان کی لڑائیاں بتا بتا کر کے ہمارے دلوں میں جلن، حسد اور کدورتوں کو پیدا کر دیا۔ بزرگوں تم سے بھی ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، تم بھی ہوش کے ناخن لو اور پرانی تمام تر باتیں بھولو، اور ان بچوں کے دلوں میں ایک دوسرے سے ہمدردی پیدا کرو، ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے پیار پیدا کرو، اور آگے بڑھ کر کے سر جوڑ کر کے بیٹھ جاؤ، اچھے مشورے دو، اور ان بچوں کے لیے اچھا سا لائیے عمل تیار کرو تاکہ ان بچوں کی زندگی اور ان کا مستقبل روشن و تابناک ہو جائے۔ اگر یہ نوجوان نسل برباد ہو گئی تو ہماری تمہاری تو جیسے کٹی ہے کٹ گئی، گئی بچی کٹ جائے گی، لیکن ان بچوں کی زندگی جہنم بنا دی جائے گی۔
یہ نوجوان نسل ہم کو گالیاں دے گی، ہمارا نام لینے پر بھی شرم محسوس کرے گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم وقار کے ساتھ یاد کیے جائیں، عزتوں کے ساتھ یاد کیے جائیں، تو اپنی قوم کو، اس نوجوان نسل کو تعلیم سے بھی آراستہ و پیراستہ کیجئے اور تجارت کے میدان میں آگے لا کر کے کھڑا کر دیجئے۔ یہ تم کو جب بھی یاد کرے گی فخر کے ساتھ یاد کرے گی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا، میرا کریم رب ہماری قوم کو عقل و شعور عطا فرمائے اور مجھ گناہگار سیاکار سے کم علم سے دوران گفتگو جو خطائیں سرزد ہوئی ہیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔